پہلا سوال ہے، کیا عدم النقل کو عدم الحکم پر دلیل بنایا جا سکتا ہے؟ تفصیل درکار ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ ایک مسئلہ ہے، عدم النقل یعنی کسی چیز کے متعلق، کسی عمل کے متعلق شریعت میں دلیل موجود نہ ہو، کیا وہ عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے یا علماء کا کیا موقف ہے؟ اگر دیکھا جائے عدم النقل کے حوالے سے تو اس کے عام طور پر 3 صورتیں یا شکلیں بن سکتے ہیں۔ ایک ہے عدم النقل فی باب الحلال والحرام، یعنی حلال اور حرام، یعنی عام چیزوں کے بارے میں عدم النقل کا مسئلہ ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں یا دیگر اشیاء استعمال کرنے والی انسان کے لیے ضروریات ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، حلال حرام کی چیزیں ہیں، تو اس کے متعلق تو یہ دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ ارشاد بار تعالیٰ ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لکم میں علماء کہتے ہیں لام انتفاع کے لیے ہے، یعنی تم اس سے فائدہ بخوب اٹھا سکتے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عدم النقل یعنی کسی جانور کے بارے میں یا کسی حیوان کے بارے میں یا کسی کھانے پینے چیز کے متعلق اگر دلیل موجود نہیں ہے تو اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس کو کھا سکتا ہے بندہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرمہ اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا، یعنی حلال وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، یا حرام وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ جو مسکوت عنہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے حرمت اور حلال ہونے کے، وہ معاف ہے، تو وہ استعمال بندہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے علماء تقریباً یہ اصول اور قاعدہ ذکر کرتے ہیں کتابوں میں، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، چیزوں میں اصل کیا ہے؟ اباحت ہے، جائز ہے، یعنی ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، ہم بخوبی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب تک اس کے حرمت کے دلیل موجود نہ ہو۔ حلال ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، عدم النقل کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری شکل اس کے یہ ہے کہ عدم النقل عادات میں ہو، مثل لوگوں کے عادات ہوتے ہیں، مختلف رسم و رواج ہوتے ہیں، تو اس میں بھی غالب ظن یہ ہے کہ یہ دلیل عدم النقل دلیل نہیں بن سکتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ عادت چھوڑ دیں کہ اس کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں شریعت میں، کیونکہ عادات میں عام طور پر شریعت میں توسع ہے، یعنی وسعت ہے، اس میں انسان کو اجازت ہے، مگر اس میں 1-2 شرطیں ضروری ہیں۔ اگر عرف اور رواج یا عادتیں ان میں 2 شرطیں موجود ہو تو انسان اس میں فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس میں عدم النقل کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ملابس ہیں، لباس کے حوالے سے، یا گھروں میں استعمال ہونے والے برتنیں وغیرہ ہیں، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ چیزیں جو برتنیں ہیں یا لباس اسلام کے یا شریعت کے مخالف تو نہیں ہیں۔ اگر وہ مخالف نہیں ہیں تو جائز ہے، بے شک اس کے بارے میں دلیل نہ بھی ہو۔ دوسری چیز یہ دیکھا جائے گا کہ تشبہ بالکفار تو نہیں ہے، یعنی گویا یہ برتنیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں ظاہر ہے سونا اور چاندی کے برتنوں کے علاوہ، یا لباس جو ہم پہن رہے ہیں یہ کوئی کافروں کے ساتھ مشابہت تو نہیں رکھتا، ان کے لباس تو نہیں ہے کہیں، یا خاص طور پر ان کے جو دینی شعائر ہوتے ہیں، اگر عادات انسانوں کے ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتے، شریعت کے مخالف نہیں ہیں، تو انشاءاللہ اس میں عدم النقل دلیل نہیں ہے، انسان اسی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تیسری شکل عدم النقل کے عبادات میں ہے، یعنی مکلفین کے جو افعال ہیں، جو اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں، تو اس میں عدم النقل شرط ہے اور دلیل ہے۔ اس میں ضروری ہے اگر کسی عمل کے متعلق نقل موجود نہیں ہے شریعت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتاب اللہ سے، تو پھر وہ عبادت، وہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو حکم اللہ کا رسول لے کے آئے ہیں،
جو حکم تمہیں دے رہے ہیں ان کو پکڑو، اس پر عمل کرو، جس چیز سے وہ تمہیں روک رہے ہیں اس سے باز آ جاؤ۔ اگر کوئی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں ہے، صحابہ کرام نے بھی کیا نہیں ہے، تو وہی عدم النقل ہے، تو اس لیے وہ عمل کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ مسلم کی روایت ہے، جو بندہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا مہر ثبت نہ ہو، یعنی ہمارا اس پر وہ نہ ہو، کو حکم نہ ہو، تو وہ نہیں کر سکتا، وہ مردود ہے، وہ کرنے والے تک ہے، وہ مردود ہے۔ تو لہٰذا عدم النقل عبادات میں جو ہے نا وہ دلیل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا بیت اللہ کو دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر سلام کرنے کے بارے میں، کہ بندہ حج پہ جاتا ہے، بیت اللہ کو دیکھ لے تو ہاتھ اٹھا کر سلام کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو حضرت جابر نے فرمایا، حججنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم نکن نفعلہ۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معیت میں حج کیا ہے، ہم نے یہ عمل نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ عمل ثابت نہیں ہے تو صحابی کے حضرت جابر کے اس قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کسی بھی عمل، شرعی عمل کے لیے، عبادت کے لیے نقل ضروری ہے۔ اسی طرح مشہور ایک واقعہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے بیت اللہ تشریف لاتے ہیں، طواف کے دوران وہ بیت اللہ کے تمام کونوں کو، چاروں ارکان کو وہ استلام کرتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں ان ارکانوں کو۔ تو عبداللہ بن عباس یہ منظر دیکھ رہے ہیں، تو پھر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے، وہ ما سوائے ان دو رکنوں کے، دو کونوں کے، جن کو رکن یمانی کہتے ہیں، ایک حجر اسود والا، ایک اس سے پہلے، جب بندہ طواف شروع کرے، حجر اسود والا جو رکن ہے، کونا ہے بیت اللہ کے، اس سے لے کر دوسرا، تیسرا، چوتھا جو آخری رکن ہوگا بیت حجر اسود کے قریب، اس کو میں نے دیکھا ہوا اللہ کا نبی استلام کرتے تھے۔ تو جب عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ عمل چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ان کا موقف یہ تھا کہ بیت اللہ کے کسی رکن کو چھوڑا نہیں جا سکتا، بلکہ اس کو چھوا جا سکتا ہے، ہاتھ لگا سکتا ہے۔ لیکن جب ابن عباس نے ان کو حدیث سنائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنایا، تو وہ حضرت معاویہ خاموش ہو گئے۔ تو اس لیے علماء عام طور پر تمام کتابوں میں یہ لکھتے ہیں، العبادات مبناها علی التوقف، یعنی عبادات مبنی ہیں، دار و مدار عبادات کا توقف پر ہے۔ توقف سے مراد کیا ہے؟ نقل ہے۔ جب تک صاحب شریعت سے نقل نہیں ہے وہ عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں سے اہل بدعت لوگ تقریباً فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اپنی بدعات کو اسی کے ضمن رواج دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ منع تو نہیں ہے نا، یہ تو نیک عمل ہیں، تو یہ نیک عمل ہیں، منع تو نہیں ہے کہنا ایک بہانہ ہے۔ تو عبادات میں یہ شرط ہیں کہ وہ منقول ہو، واللہ تعالی